زہریلی ناگن پارٹ 3 از فاروق، اور صراحی سے مٹی کے پیالے میں پانی ڈال کر اسے پلایا، جسے رخسار ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ سلطانہ اس لیے زیادہ پریشان نہیں تھی کیونکہ وہ کافی عرصے سے یہاں رہ رہی تھی اور ایسے بہت سے واقعات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ گاؤں میں موجود سبھی لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ جنگل میں کوئی پراسرار مخلوق ہے، پر اس نے کبھی کسی کو جان سے نہیں مارا تھا۔ اکثر ایسے چھوٹے بڑے واقعات ہوتے رہتے تھے جس سے زیادہ تر گاؤں والے کبھی زیادہ غور نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں عادت ہو چکی تھی یا پھر کسی کے خوف سے وہ یہاں رہنے پر مجبور تھے۔ پورا گاؤں صرف جھونپڑیوں پر مشتمل تھا اور یہاں زیادہ تر ہندو مقیم تھے، مسلمان تو بس گنتی کے 2-4 تھے۔ دیکھ رخسار، تو گھبرا مت، تجھے پتہ ہے نا یہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ آس پاس جنگل میں بہت سے ہی پراسرار مخلوقات کا بسیرا ہے، اس لیے منع کرتی ہوں رات کو جھونپڑی سے باہر مت نکلا کر۔ سلطانہ نے اسے سمجھایا۔ پر ماں، اگر کوئی بہت بڑا شیطانی سایہ ہوا اور وہ اندر آ گیا تو؟ نہیں رخسار، تمہیں معلوم ہے ہم جھونپڑی میں خدا کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بھلا اندر کوئی شیطانی چیز کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ سلطانہ ایسے مطمئن تھی جسے اسے پورا یقین تھا کہ کوئی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہو۔ پر ماں پھر بھی پرور کچھ نہیں، اب چپ کر کے سو جا خدا کو یاد کر کے، اور جو باہر ہوا اسے بھول جا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کنتیرا نے کتنی بڑی غلطی سرزد کی ہے۔ مورخ، آج آخری رات تھی، اگر آج تم ایک انسان کی بلی چڑھا دیتی تو تم دونوں کا مقصد پورا ہو جاتا۔ تم نہیں جانتی تم نے ایک بہت ہی نیک اور پاک لڑکی پر وار کیا تھا، اور تمہارا کوئی بھی جادو کسی نیک انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب تم دونوں کو کوئی وردان نہیں مل سکتا، تمہیں پھر سے 100 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مندر میں نہایت ہی خوفناک آواز گونجی تھی۔ یہ سن کر کنتیرا کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ نہیں مہاراج، ہمارے دیوتا، ہم پر یہ ظلم مت کیجیے، ہم نے بہت محنت کی ہے، صرف ایک موقع دیوتا، آپ ہمارے عشق، ہمارا مان ہے، ہمیں ایک موقع دیں، ہم وچن کرتے ہیں ہم آپ کی ساری امیدوں پر پورا اتریں گے۔ کنتیرا التجا کرنے لگی تھی، اس کی آواز میں واقعی بہت درد تھا۔ سنو ناگن، اگر تم اتنی ضد کر رہی ہو تو ہم تمہیں ایک موقع دے سکتے ہیں، پر کیول ایک موقع۔ اگر تم کل آدھے دن تک اس لڑکی جس پر تم وار کر کے ناکام رہی ہو اسے مندر میں لے آؤ اور اس کے خون سے ہمارا ابھیشیک کر دو تو ہم تمہیں وردان دیں گے، پرنتو آدھا دن ڈھلنے سے پہلے تک کا سمے ہے تمہارے پاس۔ اگر اس بار ناکام ہو گئے تو پھر کبھی بھی تمہارے ڈاک کو اچھا داری ہونے کا وردان نہیں مل سکے گا، اور تم دونوں کو سارا جیون ایسے ہی بتانا پڑے گا۔ دھنیہ واد ناگ دیوتا، میں وچن کرتی ہوں کل دوپہر کو وہ کنیا آپ کے چرنوں میں ہوگی، اس بار وہ لڑکی بالکل نہیں بچے گی۔ کنتیرا سخت لہجے میں کہا۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا، شرن پرن اپنے ٹھکانوں سے باہر آ رہے تھے، ہر طرف گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ رخسار بھی سلطانہ کے ساتھ جھونپڑی سے تھوڑے سے فاصلے پر بڑے سے پتھر پر بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی، جس نے کئی دنوں بعد اپنی ہلکی سی شکل دکھائی تھی۔ کل رات کے واقعے کو تقریباً بھول چکی تھی، پھر بھی وہ اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے سردی کی وجہ سے بہت بھاری چادر اوڑھ رکھی تھی، وہاں موجود سب لوگوں نے ہی سردی کی وجہ سے خود کو مکمل ڈھکا ہوا تھا، کیونکہ یہ ہمالیہ کی سردی تھی جو بہت ہی سخت تھی۔ جاری